السلام علیکم دوستو، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اگر ایک دن کے لیے دنیا سے نمک غائب ہو جائے تو کیا ہوگا؟ صرف ذائقہ ختم نہیں ہوگا، انسان کا جسم، اس کا خون اور زندگی کا بیلنس بھی ہل جائے گا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، قرآن نے نمک اور پانی کا اشارہ اس وقت کر دیا تھا جب سائنس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ سمندر کے اندر کیا چل رہا ہے۔ دو پانی بالکل قریب، پھر بھی ایک دوسرے میں گھل جاتے نہیں۔ یہ کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ایک خاموش نظام ہے جو ہمیں روز یاد دلاتا ہے کہ اس کائنات میں کچھ بھی بے مقصد نہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک عام سے نمک کے دانے سے اللہ کی قدرت، حکمت اور رحمت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا میں پانی ایک جیسا نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اور وہی ہے جس نے دو سمندر روان کیے، ایک میٹھا اور پیاس بجھانے والا اور دوسرا کھارا اور کڑوا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر دونوں پانی اتنے قریب ہے تو پھر مکس کیوں نہیں ہو جاتے؟ جواب یہ ہے کہ اللہ نے ان کے درمیان ایک حد مقرر کر دی ہے۔ آج سائنس اسے سمجھنے لگی ہے، لیکن قرآن نے یہ بات اس وقت بتا دی جب انسان سمندر کے راز تک پہنچا بھی نہیں تھا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام رینڈم نہیں بلکہ پرفیکٹ بیلنس پر مبنی ہے۔ اب ذرا اپنے جسم کے بارے میں سوچئے۔ ہمارے جسم کا زیادہ حصہ پانی سے بنا ہے، اور ہمارے خون میں جو نمکیت ہوتی ہے وہ بہت حد تک سمندر کے پانی سے ملتی جلتی ہے۔ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا پھر یہ ایک اشارہ ہے؟ اللہ نے انسان کو مٹی سے بنایا، لیکن اس مٹی میں پانی اور نمک دونوں شامل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا جسم تم پر حق رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کی حفاظت بھی عبادت کا حصہ ہے۔ نمک ناربس کو کام کرنے میں مدد کرتا ہے، پانی کا بیلنس بنائے رکھتا ہے، جسم کو کمزوری سے بچاتا ہے۔ یعنی ایک چھوٹا سا نمک کا دانہ انسانی زندگی کے لیے بہت بڑی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور اسی نے سمندر کو تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم اس سے تازہ گوشت کھاؤ اور زینت حاصل کرو۔ سمندر کا کھارا پانی مچھلی دیتا ہے، موتیاں دیتا ہے، لاکھوں لوگوں کا رزق بناتا ہے۔ سوچئے، کھارا پانی پینے کے قابل نہیں، لیکن وہی پانی زندگی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا انداز ہے۔ جو چیز تم استعمال نہیں کر سکتے، اللہ اسی میں سے تمہارا فائدہ نکال دیتا ہے۔ پرانے زمانے میں جب فریج نہیں ہوتا تھا، لوگ گوشت اور کھانے کو نمک لگا کر محفوظ کرتے تھے۔ نمک سڑنے سے بچاتا تھا، بدبو اور فساد کو روکتا تھا۔ اب ذرا اس بات کو روحانی طور پر دیکھیے۔ جیسے نمک کھانے کو خراب ہونے سے بچاتا تھا، ویسے ہی ایمان اور اچھے عمل روح کو بچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے انسان کے دل پر اس طرح اثر کرتے ہیں جیسے چٹائی ایک کے بعد ایک بنتی جاتی ہے۔ اگر دل میں ایمان کا نمک نہ ہو تو روح دھیرے دھیرے خراب ہونے لگتی ہے۔ اسلام صرف روح کو ہی نہیں، جسم کو بھی پاک رکھنے کا حکم دیتا ہے۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ سمندر کا پانی بھی پاک ہے، اور ضرورت کے وقت اس سے طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ نے ہر صورت کے لیے آسانی رکھی ہے۔ نمک ملا پانی جسم کو صاف کرتا ہے اور روح کو نماز کے لیے تیار کرتا ہے۔ قرآن جب جنت کا ذکر کرتا ہے تو پانی، نہر اور پاکیزگی کا بار بار بیان کرتا ہے۔ ان کے لیے نہریں ہوں گی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس دنیا میں پانی ختم ہوتا ہے، چیزیں سڑ جاتی ہے، لیکن جنت میں نہ کوئی کمی نہ کوئی خرابی۔ دنیا کا نمک اور پانی اصل میں ہمیں جنت کا مکمل نظام کی یاد دلاتا ہے۔ دوستو، آج جب آپ کھانے میں نمک ڈالیں تو صرف ذائقہ یاد نہ آئے،
یاد آئے اللہ کا بنایا ہوا بیلنس، اللہ کی رحمت اور اللہ کی قدرت۔ ایک چھوٹا سا نمک کا دانہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دیکھنے والے آنکھ اور سمجھنے والے دل پیدا کریں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ میں آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔